أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں بچوں آج ان 4 لائنوں کے ساتھ۔ پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، پہنچے بلندی پر اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، کھول دیا اندھیروں کو اپنے جمال سے، اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، اچھی ہیں آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھتے ہیں ہم آپ پر اور آپ کی آل پر، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں ابھی لاسٹ کلاسز میں آپ نے طائف کا سفر پڑھا، اتنا دل کو بھاری کرنے والا تھا یہ سفر کہ تو بچوں آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح طائف کے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد بھی آپ نے جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ بتائیے انہیں میں پیس نہ دوں، آپ نے کیا کہا؟ نہیں، جانے ان کی نسلوں میں کون ایمان لے آئے۔ ایسے تھے ہمارے پیارے نبی، اتنے رحم دل، اتنے معاف کرنے والے، اتنے اخلاق والے۔ تو بچوں اس کے بعد آج کا ٹاپک ہے ہمارا معراج کا سفر۔ تو آئیے اس کے بارے میں تو کو ہوسٹ پلیز آپ لوگ میوٹ آل نہ کریں، میرا بھی مائک آف ہو جا رہا ہے بار بار۔ تو نبوت کا 10واں سال تھا، یعنی کہ 10 نبوی کا سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی جن کا نام تھا ہند رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ آپ کے ابو طالب کی بیٹی تھیں اور لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں۔ اور ایک رات کا معاملہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی چچیری بہن کے گھر پہ ہی موجود تھے اور وہیں جو ہے انہوں نے عشاء پڑھی اور انہی کے گھر سو گئے، اور فجر کے وقت سے کچھ پہلے آپ کی آنکھ کھلی تو اسی وقت آپ اٹھ بھی گئے، اور آپ کے ساتھ ساتھ ام ہانی آپ کی جو بہن تھیں وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ اٹھے اور آپ نے نماز ادا کی، انہوں نے بھی ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف دیکھا انہوں نے اور فرمایا کہ ام ہانی عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے تو دیکھا تھا، پھر میں بیت المقدس گیا اور وہاں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی نماز پھر تمہارے ساتھ پڑھی۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخت حیران ہو گئیں اور حیرت کی تصویر بنی، انہیں دیکھتی رہی کہ نبی پاک کیا کہہ رہے ہیں، کہ ان رات میں یہاں تھے پھر وہ رات میں بیت المقدس بھی پہنچ گئے۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے ساتھ کعبہ میں موجود تھے، مکہ میں، اور انہیں بتا رہے ہیں کہ رات میں بیت المقدس ہو آیا۔ تو وہ حیرت کی تصویر بنی، جو ہے دیکھتی رہی انہیں کہ ایسا کیا بیت المقدس آپ ہو آئے۔ اب جیسے بیت المقدس تو ابھی جو رائٹ ناؤ جو اسرائیل ہے، جو دیکھا جائے تو وہ پیلسٹائن کا حصہ تھا، اور وہ اس کو ہم تو پیلسٹائن ہی مانتے ہیں، کہ اسرائیل تو ہم کچھ بھی ایسا اخذ نہیں کرتے کہ کچھ ہے۔ تو وہاں پہ جو ریڈ ڈاٹ دکھ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ، وہاں، اور مکہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ مکہ یہاں بلیک ڈاٹ ہے جہاں، یہ ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ حیرت کی بات ہے، ام ہانی سوچنے لگی کہ
یہ جو مہینے 2 مہینے کا سفر آپ ایک رات میں کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ کیا ہوا، وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، میرے بھائی ذرا بتائیے تفصیل سے کہ ہوا کیا ہے اور کیسے ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ام ہانی میں سو رہا تھا، یہ مجھے اچانک سے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے جگا رہا ہے۔ میں اٹھا تو دیکھا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور مجھے لے کر، میرا ہاتھ پکڑا انہوں نے، اٹھایا اور مجھے لے کر کعبے میں حتیم پر آ کر مجھے وہاں لے کر آئے اور وہاں مجھے لٹا دیا حتیم کے پاس۔ جو کعبے کے پاس کی جگہ ہے اس کو حتیم کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس کی جگہ کو۔ تو وہاں آپ نے مجھے لٹا دیا، پھر میرا سینہ چاک کیا، یعنی کہ چیسٹ ان کا اوپن کیا، اور ساتھ میں آپ کے سونے کی ایک پلیٹ تھی جس میں جو ہے ایمان اور حکمت سے جو لبریز تھی، یعنی کہ پلیٹ ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، اس سے میرے سینے میں بھر دیا اور پھر میرا سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ میں تو حیرت میں ہی تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور میں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر اس کے بعد ایک سفید جانور، اور جس کے وہ جو بڑا خوبصورت سا تھا، جس کی ہائٹ جو ہے نا گدھے سے تھوڑی بڑی تھی اور کھچر سے تھوڑی چھوٹی تھی، وہ لے کر آئے، اور وہ بہت تیز رفتار تھا، بہت تیز رفتار، اور ہم دونوں ہی اس پہ سوار ہو گئے، اور پلک جھپکتے ہی میں بہت سی جگہوں سے ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، اور میرے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے امت کے، یعنی کہ سارے نبیوں کے امام بن گئے، تو کیا ہوا؟ وہ ہم سب کے نبی، سارے جتنی دنیا ہے ان سب کے جتنے لوگ ہیں سب کے نبی ہو گئے۔ یہاں سے بتا دیا اللہ نے کہ یہ میرے یہ ہی جو ہے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، جب سارے نبی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ ام ہانی نے یہ سب سنا نا، تو ام ہانی جو ہے بالکل حیران تھی، کہنے لگی یہ کیا بات بتائی آپ نے؟ اور کہنے لگے ابھی تو بات پوری ہوئی نہیں۔ ام ہانی کو اور انہوں نے باتیں بتائی، تو ام ہانی کہنے لگی کہ آپ یہ سب بات کسی کو نہ بتائیے گا۔ تو کہنے لگے نہیں نہیں، میں تو سب کو بتاؤں گا، میرا دل تو ہے میں سب کو بتاؤں کہ میرے ساتھ جو ہے اللہ نے کیا کیا ہے اور کیا ہوا ہے میرے ساتھ، میں کیسے کہاں سے کہاں پہنچا ہوں۔ یہ بات ام ہانی جو ہے حیرت میں تو تھی، لیکن نبی پاک نے جو کہا ام ہانی کو پورا یقین تھا، اور وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ یہ ساری بات سننے کے بعد آپ ام ہانی کے پاس سے اٹھے، اور سنانے کے بعد آپ ام ہانی کے پاس سے اٹھ کر کعبے پہنچ گئے۔ کعبہ وہاں پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور قریش کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ وہاں گئے اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، اور پھر وہ سوچنے لگے، جیسے بیٹھے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ پہلے کیا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے اور سب کی باتوں کو دیکھتے تھے، اور بہت ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں کہیں بھی شروع ہو جاتے ہیں، ایسے نہیں تھے پیارے نبی، جاتے تھے تو بہت سمٹ کر سب کو سلام کر کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ پھر بھی آپ واضح ہو جاتے تھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی تھے نا۔ اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بات میں ان کو واقعہ میں بیان کروں گا تو کیا سب مان لیں گے؟ پھر کہنے لگا کیا میں ان کو بتا دوں؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں رات بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے آسمان پر گیا، اور پھر جو ساری شان والے اللہ کے پاس آسمانوں میں پہنچا اور ان سے ملاقات کی، اور آسمانوں میں جتنی ساری چھپی بے مثال خوبصورت چیزیں تھی وہ دیکھی، حتیٰ کہ جنت، جہنم اور جو کچھ آسمانوں میں تھا میں نے سب دیکھا۔ اب انہی سب باتوں میں آپ سوچ رہے تھے، تب تک کیا ہوا، ابو لہب پہنچا۔ ابو لہب نے کہا کیا بات ہے، آج بڑے خاموش ہو، کوئی نئی بات نہیں بتا رہے؟ تو آپ نے فرمایا بات تو ہے، بتاؤ؟ تو کہنے لگے بتاؤ۔ ابو لہب تو کوشش میں لگا رہتا تھا کہ بس اس سے کچھ بات مل جائے، وہ سب کو پرووک کر کے کہے کہ دیکھو دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے اچھا بتاؤ۔ تو آپ نے بتایا کہ کل رات میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میں کعبے سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا۔ اب یہ بات سن کر سارے لوگ بات سننے لگی، اور پھر آپ نے بیت المقدس والا واقعہ جیسے ام ہانی کو بتایا تھا وہاں تک بتایا، پھر وہاں سے ہم
اب دیکھتے ہیں کہ آپ آسمانوں پر کیسے گئے۔ بیت المقدس سے آپ کو براق پر سوار کیا گیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بات ہوئی ہوگی؟ بھئی اللہ لے کے گئے نا، ہماری تو کوئی بات ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کو عقل شعور دیا کہ وہ راکٹ میں بیٹھتا ہے اور جو ہے اسپیس میں پہنچ جاتا ہے، اسی طرح اللہ بالکل آپ کو لے کر گئے وہاں سے۔ اور جب آپ براق پر سوار ہو کر پہلے آسمان پہ پہنچے تو آسمان والوں کو سب کو پتا ہے، کیونکہ سب پتا ہو تو اللہ نے بلایا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہلچل بھی ہوگی وہاں، سب کو پتا بھی ہے۔ پھر بھی جب فرسٹ آسمان پر آپ پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے پہلے آسمان کے دروازے پر نوک کیا۔ کتنی بڑی بات کہ اللہ کے نبی پہنچے ہیں اور اللہ بلا رہے ہیں، اور پورا آسمان تیار ہے، جنت تیار ہے کہ نبی آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آپ اور جبریل علیہ السلام وہاں پر نوک کر رہے ہیں۔ اور آج کل ہمارا کیا معمول ہے؟ ہم کسی بھی گھر پہنچتے ہیں، کسی کی اجازت کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں، پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وداؤٹ ناک کیے اس کے گھر میں چلے جاتے ہیں، کسی کا روم ہے اس کے روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بچے یہ نہ لاگو کر لیجیے گا کہ مما آپ میرے روم میں وداؤٹ پرمیشن نہیں آ سکتی ہیں، میم نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچوں کو اپنے مطلب کی بات بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، ترنت لگائیں گے ممی کے اوپر، پاپا کے اوپر، آپ لوگ وداؤٹ پرمیشن ناک کیے بغیر روم میں نہ آئیے گا۔ تو یہ ممی پاپا پہ لاگو نہیں کریے گا، یہ بات ہو رہی ہے سمجھنے کی کہ جو ہے آپ کسی کے گھر جائیں تو بنا پوچھے نوک بغیر کے اس کی پرمیشن کے بنا انٹر مت ہوئیے۔ اللہ کے نبی یہاں بھی آپ کو کتنی بڑی بات بتا رہے ہیں۔ پھر اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبریل علیہ السلام، اور میرے ساتھ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھئی ڈور اوپن ہوا اور پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، ہمارے فرسٹ مین آف دا یونیورس یا ورلڈ، یا کہہ دیجئے پہلے انسان جو اللہ نے بنائے، آدم علیہ السلام فرسٹ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اور بچوں وقت کم ہے، نہیں تو ہم آپ کو ڈیٹیل میں ساری باتیں بتاتے کہ کیا کیا بات ہوئی، کیسے ملاقات ہوئی، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میرے بچے اس بات کو غور کریں گے کہ میم نے کہا ہے کہ وہاں پہ باتیں بھی ہوئی ہیں، تو آپ لوگ دوبارہ اسے دیکھنے سننے جائیں گے۔ تو میں تھوڑا سا بریف میں کر رہی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ وہاں پہ ان کا ویلکم آدم علیہ السلام نے کیا۔ پھر وہاں سے آپ سیکنڈ آسمان پہ پہنچے۔ سیکنڈ پر کون کون موجود تھا؟ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر انہوں نے آپ کا ویلکم کیا۔ پھر اسی طرح سے تھرڈ آسمان پہ پہنچے، وہاں پر کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام نے آپ کا ویلکم کیا، خوش آمدید کہا کہ آئیے آئیے ہمارے پیارے نبی۔ پھر کیا ہوا؟ فورتھ پہ آپ پہنچے تو وہاں پر ادریس علیہ السلام موجود تھے، وہاں پر انہوں نے آپ کا ویلکم کیا، سلام کیا، ویلکم کیا، اور کہا کہ آئیے میرے پیارے بھائی، آئیے میرے پیارے نبی۔ اسی طرح ففتھ منزل پر بھی ہارون علیہ السلام موجود تھے، اور چھٹا آسمان یعنی کہ چھٹی منزل، وہاں پر موجود تھے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آئی آپ کی سیونتھ منزل اور ساتواں آسمان، جہاں موجود تھے ابراہیم علیہ السلام۔ سوچئے کتنا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہ سارے نبی ہمارے پیارے نبی کا ویلکم کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ابراہیم علیہ السلام سے ملے، یہاں پہ بھی بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، لیکن ٹائم لیمیٹیشن کی وجہ سے ہم کچھ باتیں آپ کو بتاتے، کچھ آپ خود ڈھونڈنے جائیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ سے ملے، ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے پیارے نبی سے کہا کہ جب واپس جائیے گا تو اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ کیا ہی بات ہے، ہم سب امتی ہیں نا، اور ہمیں کون سلام بھیج رہا ہے؟ پیارے پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سلام بھیج رہے ہیں، ماشاء اللہ نا۔ تو آپ لوگوں کو پتا چلا آپ کے لیے کہاں سے سلام آیا ہوا ہے؟ تو میرے خیال سے آج بہت سے لوگوں کو پتا چلا ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور بات بتائی جو مجھے بڑی پیاری لگی، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں۔ اور کہا کہ کہیے گا کہ جنت میں
خالی باغات ہیں، خالی گارڈن پڑے ہوئے ہیں جنت میں، اور جو چاہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر پڑھتا جائے، اور پڑھتے پڑھتے اپنے نام کے درخت اس باغ میں لگواتے جائے. یعنی کہ الحمدللہ جنت میں اپنے باغ تیار کرنے کا راستہ بتا دیا کہ دن بھر پڑھیے اور اللہ وہاں آپ کے نام کے درخت لگوا دیں گے. جنت میں آپ کے نام کے باغ تیار ہو جائیں گے، گارڈنز. تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد سب لوگ اپنا اپنا گارڈن تیار کرنے لگ جائیے گا، اور جو جتنے خوبصورتی سے پڑھے گا اس کے اتنے ہی گارڈن تیار ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوا کہ 7ویں آسمان کے بعد پھر آپ جو ہے آگے بڑھیں تو آئی جگہ سدرۃ المنتہا، یعنی آسمان اور اللہ کے عرش کے بیچ کا بارڈر. وہاں پر پہنچ کر آپ نے دیکھا، آپ نے اس سے پہلے بیت المعمور بھی دیکھا. بیت المعمور کیا ہے؟ جیسے ہمارے پاس کعبہ ہے نا، ویسے ہی ایک اس کی جسٹ اپوزٹ آسمان میں بھی کعبہ ہے. یہاں ہم طواف عمرہ اور طواف کرتے رہتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور جسٹ اس کے اپوزٹ آسمانوں میں آپ نے وہ بھی دیکھا. آپ جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہنچ کر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے اب میں یہاں تک تو آ گیا، لیکن اس کے آگے جانے کی پرمیشن مجھے نہیں ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. اگر میں اس کے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. آپ سب کو پتہ ہے جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور اتنے پر وہ اگر اپنے کھول دیں نا تو پوری زمین ڈھک جائے، ایسے پر ہیں ان کے حلقوں نے. تو سوچئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے آگے پھر بھی نہیں جا سکتا، وہاں تک پہنچ گئے. اب سوچئے عرش کے دروازے فرسٹ ٹائم کھل رہے ہیں، اوپن ہو رہے ہیں، اس کے پہلے وہاں کوئی گیا نہیں، کوئی پہنچا نہیں. اور کون پہنچ رہا ہے؟ اللہ. کسے بلا رہے ہیں وہاں؟ ہم سب کے محبوب، اللہ کے محبوب پیارے حبیب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچ رہے ہیں، اور عرش کھل رہا ہے. اور آپ کے قدم رکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عرش اور اللہ کے بیچ لامحدود یعنی کہ انکاؤنٹیبل پردے ہیں. پلیز کڈس اسکرین نہ خراب کریں، پلیز پلیز ریکویسٹ ہے حمزہ، پلیز اسکرین نہ خراب کریں. اتنی اچھی باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، اس پہ غور کریں بچوں. تو کیا ہوا؟ عرش اور اللہ کے درمیان، ان کے بٹوین لامحدود. لامحدود کا مطلب ہے انکاؤنٹیبل، جن کو گنا ہی نہیں جا سکتا، اتنے پردے تھے. اور آپ کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ نے وہ سارے پردے ہٹا دیے. اب اس کے بعد وہاں پر آپ سے ملاقات ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا ایہا النبی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ شان ہے. آپ سوچئے بچوں، ہم جن کے امتی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، کتنے بلیسڈ ہیں ہم لوگ. لیکن ہم اس بات کو سمجھتے نہیں کہ ہم کتنے بلیسڈ ہیں. پھر اللہ نے ہمارے نبی کو 50 ٹائمز نماز کا تحفہ دیا. بات تو بہت سی ہوئیں، کچھ راز و نیاز کی بھی ہوئیں اور کچھ بتائی بھی گئیں. بٹ یہ والی بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اللہ نے ہمارے نبی کو 50 ٹائمز کی نمازیں دی ہیں. اور جب آپ واپس نماز لے کر لوٹے تو 6 والے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 50 ٹائمز نماز دی ہے. موسیٰ علیہ السلام ترنت بولے، ارے رے جلدی جائیے، اس کو کم کرا کے آئیے، آپ کی امت پڑھے گی اسے. پھر آپ گئے اور اسے کم کرانے گئے. اس طرح آپ 9 ٹائمز گئے اللہ کے پاس، اور جب آتے تب موسیٰ علیہ السلام کہتے اس میں تخفیف کرائیے، اس میں کمی کرائیے. تخفیف کا مطلب ہے کمی کرائیے، اتنی آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی. اس طرح جاتے پھر کم کرا کے آ جاتے. کراتے کراتے جب 5 ٹائمز کی نماز رہ گئی لاسٹ میں،
تو پھر آپ نے کہا کہ اب میں نہیں جا رہا. اللہ نے فرمایا کہ یہ 5 ٹائمز کی نمازیں ہو گئیں، بٹ ان کا ریوارڈ آپ سب کو 50 ٹائمز کا ہی ملنے والا ہے، کیونکہ میرے فیصلے بدلتے نہیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں. تو سوچئے بچوں، آج کل ہم لوگ نے کیا کیا ہے، اللہ نے جو گفٹ دیا ہے ہمیں، ہم اسے ہی چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. آپ سب، ہم سب اس میں شامل ہیں. نمازوں کی، لوگوں کی کتنی کوتاہی ہے، جو کہ اللہ کا تحفہ ہے ہمارے لیے. اور ہمارے پیارے نبی نے کہا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. امید ہے آج سے آپ بچے یہ خیال کریں گے کہ یہ نماز ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے اور کوئی اسے چھوڑے گا نہیں. اب اس کے بعد یہ ساری باتیں سن کر ابو جہل اور باقی قریش کے جو لوگ تھے آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور بہت سی باتیں آپ کو کہنے لگے، اور بہت سی باتیں ہوئیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو اگر وقت رہا اور کبھی پھر اللہ نے موقع دیا تو ہم انشاءاللہ وہ باتیں بھی بتائیں گے. آج میں شارٹ میں آتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سب باتیں چل ہی رہی ہیں. لوگ آپ کو بہت وہاں پہ جو ہے ابسرڈ باتیں کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ کچھ بھی بولتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے جا کر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل سچ ہوں گی، اور میں ان کی ہر کہی بات پر یقین کرتا ہوں. اور اس بات کی سچائی پر مجھے پورا یقین ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا کہ وہ بیت المقدس گئے اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے آسمانوں پر گئے، میں اس پوری بات پر یقین کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں. اسی بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو بکر، اللہ آپ کو صدیق کے لقب سے نوازتا ہے، آپ کو صدیق کا لقب عطا فرماتا ہے. اور یہیں سے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جانے لگا. کیوں؟ کیونکہ آپ صادق، سچے. صدیق کا مطلب ہے سچا، سچ بولنے والا، سچ کہنے والا. الحمدللہ الحمدللہ. تو بچوں، آج کا ٹاپک ہم لوگ یہیں تک اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں اپنے کڈس کارنر والے بچوں کو بلانا چاہوں گی، جو کہ آج ہیں دو پیاری پیاری سی میرے پاس. ہماری پرنسس ذکرا، فرسٹ ہم بلاتے ہیں ذکرا کو. تو آئیے بھائی، آج کی کلاس کی پرنسس ذکرا. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل امی سے پوچھو، جبریل امی سے پوچھو، سدروں سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. جبریل سے رب نے فرمایا، جنت کی سواری لے کر جا، محبوب سے یہ جا کر کہہ دے، اب آ کے قریب سیر ذرا، پھر کیسے ہوئی تعمیل خدا، جبریل امی سے پوچھو. سدروں سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو. معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو. اقصی میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستا جماعت کھڑی ہوئی ہے، شرف امامت کسے ملا، جبریل امی سے پوچھو. سدروں سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی
وہ پہنچے آخر اس منزل پر، چلتی ہے جہاں جبریل کے پر، جبریل رکی سرکار بڑھے، پہنچی ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا ہے کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، سدروں سے بھی آگے کون گیا، جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل امی سے پوچھو، جبریل امی سے پوچھو، جبریل امی سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت بچے۔ اللہ آپ کو بہت اچھا پڑھنے والا بنائے، بہت اچھا دین پر چلنے والا بنائے۔ اللہ آپ کے لیے دین کے راستے بہت بہت آسان فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آگے چلتے ہیں ہم اپنی پیاری سی چھوٹی سی شہزادی زنیرہ کے پاس۔ تو آئیے زنیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زنیرہ وسیم آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہی ہوں۔ حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، یاد کرنا، ان کو اپنی زندگی میں اپنانا بہت ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے زندگی میں نور پیدا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث: الدین یسر، ترجمہ: دین آسان ہے۔ حدیث: افضل الاعمال عند اللہ الصلاۃ فی اول وقتها، ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ حدیث: احسن الکلام کلام اللہ، ترجمہ: سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ حدیث: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ: تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حدیث: اتق اللہ حیثما کنت، ترجمہ: تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مجھے امید ہے پوری کی سارے بچوں نے حدیث سنی ہوگی، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی حدیث آپ کو ضرور، میں ساری نہیں کہتی لیکن میرے پیارے بچوں آپ نے کوئی نہ کوئی حدیث اپنی زندگی میں آج ہی اپلائی کر لینی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ لینی ہے اور اس کو اپنی لائف میں لے کر آنا ہے۔ الحمدللہ، بہت پیارا انداز زنیرہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور ایکسائٹمنٹ ہے کوئز کے لیے کیونکہ یہ ہے کوئز ٹائم۔ ناؤ ہم پہنچتے ہیں کوئز کی طرف۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے غور سے میری باتیں سنی ہوگی، مجھے امید ہے کہ ہم اس کوئز میں جو ہے بہت اچھا پرفارم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو کوئز کی سلائڈز کو لگا لیتے ہیں اور کوئز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب لوگ ریڈی ہو جائیے کوئز کے لیے۔ تو میرا پہلا سوال ہے، پہلا کوشچن ہے، معراج کسے کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن دیکھیے، اے اور بی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ملنے جانا، یا نبی پاک کا جبریل علیہ السلام سے ملنا۔ اوکے، صفوانہ کا آنسر آ گیا اے، حارث اے، اوکے، اور کہاں ہیں بھائی بچے؟ انابیہ، اوکے، انابیہ کا بھی، شہانہ کا بھی آنسر۔ ماشاءاللہ سب کے رائٹ آنسر آ رہے ہیں بھائی، سبھی نے سمجھ لی بات۔ زہرا کا بھی آنسر، معین کا بھی آ گیا، بہت الحمدللہ۔ تو معراج کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس اوپر آسمانوں پر پہنچے اور آپ کے نور کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ آپ سے ملے، نور کا مشاہدہ کیا۔
تو ہم نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں، کوشچن نمبر 2 پر. اس کے آنسر لگ بھگ کئی بچوں نے صحیح دیے ہیں. سبھی بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. معراج کب ہوئی تھی؟ کب ہوئی تھی؟ 10 نبوی میں، نبوت کے 10ویں سال میں، یا 12 نبوی، نبوت کے 12 سال میں؟ اوکے، کلثوم کا آنسر، صفوانہ کا آنسر اے رائٹ آنسر. نیکسٹ حارث کا آنسر. باقی بچے کہاں ہیں بھائی؟ زویا رائٹ آنسر، ارحم رائٹ آنسر. اوکے الحمدللہ الحمدللہ. زہرا کا بھی آنسر اے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے بچوں کو آنسر پتہ ہے. رفان نعمان کو بھی پتہ ہے الحمدللہ. معین اینڈ عائزہ کو بھی پتہ ہے. بہت اچھی بات ہے. تو چلیے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں اور کوشچن نمبر 3 دیکھتے ہیں. نماز کب فرض ہوئی؟ کون بتائے گا؟ بالکل، معراج کے موقع پہ. معراج کا موقع یعنی کہ 10 نبوی کو. الحمدللہ اللہ نے تحفہ ہمیں نماز کا دیا، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے سارے بچے نماز کو پوری طریقے سے ادا کرتے ہوں گے، اور جو نہیں کرتے وہ آج سے کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ گفٹ ہے اللہ کا ہمارے لیے. اوکے، نیکسٹ کوشچن پہ سارے بچوں کو آنسر پتہ ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر بیت المقدس تک کس جانور پر سواری کی تھی؟ ماشاء اللہ سب بچوں کو پتہ ہے بھائی. سارے بچوں کو، میرے خیال سے سارے بچے سارے رائٹ آنسرز دے رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے سب نے بہت غور سے سن لی ہے کلاس کو. ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ. نیکسٹ کوشچن معین عائزہ. کوشچن نمبر 5 ہے، معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ اوکے، سبھی بتا رہے ہیں صحیح صحیح آنسرز. حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں میں. بالکل بالکل رائٹ آنسر. کوشچن نمبر 6 کی طرف پڑھیں. اسی کے ساتھ کوشچن نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیغمبر کے کہنے پر اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف یعنی کہ کمی کی درخواست کی تھی؟ اوکے، صفانہ کا آنسر بی. زوہا اینڈ فاطمہ بی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. یس بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار آپ سے کہا کہ جا کر کم کرا لائیے. 50 ٹائمز کی نمازوں ملی تھی ہمیں، اور آج ہمارا حال ہے کہ 5 ٹائمز کے لیے ہم لوگ نہیں جاتے. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے نا، ان 5 نمازوں کا ہمیں کتنا ریوارڈ ہے. ریوارڈ ہے ہمارا 50 ٹائمز کا. یعنی کہ آپ نے ایک نماز ادا کی ہے تو 10 ٹائمز ریوارڈ مل رہا ہے. پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں نا. بہت افسوس کی بات ہے. آج میری سارے بچوں سے ریکویسٹ ہے، سارے بچے، سردی تو پڑ رہی ہے لیکن پتہ ہے اس ٹائم نماز پڑھنے کا ثواب اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اٹھا ہے ٹھنڈی میں نماز پڑھنے کے لیے، تو آٹومیٹکلی ریوارڈ بڑھنے والے ہیں. تو سارے بچے نماز، چھٹیاں چل رہی ہیں، سارے بچے نماز ضرور پڑھیں. اوکے، کیونکہ دیکھیے نماز آج ہمیں بہت بڑی بات پتہ چلی کہ نماز اللہ کا تحفہ ہے. اور اگر 50 ٹائمز ملتی تو کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بولا اور ان 5 اسے 5 ٹائمز کر دیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا. اور لیکن ریوارڈ چینج نہیں ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں اپنے فیصلے نہیں بدلتا، ریوارڈ آپ کو 50 ٹائمز کا ہی ملنے والا ہے. الحمدللہ. تو چلیے اسی بات سے، ماشاءاللہ زہرا کا آنسر ہے میں نے ساری نماز پڑھی. ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بہت سے بچے بہت اچھے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں، یہ بھی میں جانتی ہوں. انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آج ہی سے پڑھیں گے. پھر نیکسٹ ہماری ہے اریبہ. ویری گڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بچے ہمارے بہت اچھے ہیں بھائی. تو کوشچن نمبر 7 پہ آتے ہیں. جب آسمان پر گئے تو ان کا پہلی بار استقبال کس نے کیا تھا؟ فرسٹ آسمان پہ کون تھا؟ یس، معین عائزہ کا بھی آنسر رائٹ ہے اے. اس کے پہلے بھی جس بچے کا نام میں تھوڑا سا مس کر گئی، لیکن آپ کا بھی آنسر صحیح تھا. سارے بچے آنسرس دے رہے ہیں اور کچھ بچے خاموش بھی ہیں. کیا بات ہے؟ سارے بچوں کو آنسرس آ نہیں رہے ہیں، یا کچھ بچوں نے سوچ لیا سردی بہت ہے آن ٹائپ کریں؟ آنسر تو مجھے پتا ہے لیکن سردی بہت ہے ٹائپ نہیں کرتے. ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے چلیے بھائی، جتنے لوگوں نے آنسر دیا الحمدللہ الحمدللہ.
اور جنہوں نے سردی کی وجہ سے اپنے ہاتھ چھپا رکھے ہیں وہ لرن ضرور کر لیں گے اور گروپ میں آنسر کر دیں گے، ٹھیک ہے، جب سردی کم لگے. تو نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں پھر. کوشچن نمبر 8. جبریل علیہ السلام کس جگہ سے آگے نہیں جا پائے تھے؟ کہاں سے پرمیشن نہیں تھی آگے جانے کی؟ اے بالکل سدرۃ المنتہا سے، یعنی کہ بارڈر سے آپ آگے نہیں جا پائے. چلیے آنسر آنے لگے ہیں. محمد فیض کا بھی آنسر آ گیا، حبیبہ حسن کا بھی آنسر آیا. لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے ہینڈ باہر نکال لیے ہیں. رضائی سے بھائی آنسرس ابھی نیو لوگوں کے آنسرس آئے ہیں. چلیے الحمدللہ. اور کون ہے کس کو سارے آنسرس پتہ چل گئے؟ الحمدللہ، بہت اچھی بات ہے، بہت سے بچوں نے آنسر دیے. تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بہت اچھے بچے ہیں اور میرے بہت اچھے سے آنسر دیے ہیں. اسی بات سے آج ہم اپنا کلاس اینڈ کرتے ہیں. اس آئیے دعا کو پڑھتے ہیں اور کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.